کبھی کبھار بچیوں کو یہ بھی صبر سکھائیں. جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنی بیٹی کو 1 نہیں 10 خادم دے سکتے تھے. میری فاطمہ عیش سے زندگی گزارے. بدر کے قیدی غلام بنا کر کے دیے جا رہے تھے, حضرت فاطمہ کو حضور 10 غلام دے سکتے, اور صحابہ کو اعتراض کیا ہوتا؟ جنتی خواتین کی سردار کے گھر میں اگر 10 خادم کام کر رہے ہیں, فخر سے کام کر سکتے تھے. لیکن حضور نے کیا کہہ کر کے بھیجا؟ فاطمہ جاؤ, صبر کرو, تھکن زیادہ ہو جائے تو رات میں تسبیح پڑھو. کبھی کبھار بچیوں کو یہ بھی تلقین کرو. ہر دن اگر اچھے کھانے کی عادت ہمارے پاس ہے تو جان بوجھ کر کے کبھی ہلکا کھانا انہیں کھلانے کی عادت ڈالو, تاکہ برے اوقات میں انہیں صبر کرنے کا سلیقہ آ جائے, برے اوقات میں ان کو صبر کرنے کا طریقہ آ جائے. مجھے بات یاد آتی ہے, میں میری تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, بچپن میں خود ہمارے گھر کی حالت ایسی کہ الحمدللہ ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی. میرے والد محترم بڑے عالم دین تھے, لیکن کئی اوقات ایسے ہوتے کہ ہماری والدہ کو یا بہنوں کو کچن میں جانے سے روک دیتے کہ آج کھانا نہیں بنے گا, کوئی کھانا نہیں بنائیں گے. باقی سارے لوگ کیا کھائیں گے؟ سارے لوگوں کو چوڑا ہوتا ہے, اس میں کیلا پیس کر کے وہی کھلا دیتے. سخت ترین ہوتا, چبانے کے لیے کتنا ٹائم لگ جاتا. یہ آج ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کبھی کبھار یہ سخت چیزیں بھی ان کے حلق سے اتارو, تاکہ زندگی گزارنے کے ان کو سلیقے آ جائیں. کیونکہ وقت زندگی میں ہمیشہ ایک طرح نہیں ہوتا. کبھی تم سب لٹ گئے, اگر کہیں تمہارے اوپر اچانک غریبی آ گئی تو یہ جو چٹخارے لگے ہوئے زبان کے پھر کیا کرو گے؟ روز اچھے کھانے کے جو مزے لگے ہوئے ہیں, اچانک اگر تمہارے پاس مال نہیں ہوگا تو پھر شیطان تمہارے اندر یہ کوشش کرنے کی یہ عادت ڈالنے کی کوشش کرے گا کہ چلو فلاں جگہ چوری کر لو تو تمہاری زبان کو سکون مل جائے گا. پھر آدمی اپنی لذتوں کے لیے یا تو کسی کو دھوکہ دیتا ہے یا چوری کرتا ہے. حتیٰ کہ کئی ایسے لوگ آج دنیا میں ہیں جو اپنے جسم بیچنے کا کاروبار بھی صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی خواہشات بڑی ہیں, ان کی خواہشات زیادہ ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا, اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے. بہت سارے لوگ ہیں ایسے جنہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے. میری خواہش اگر آج رات فلاں جگہ جانے کی ہے تو میں جا کر کے رہوں گا, کوئی مجھے نہیں روک سکتا. خدا کے لیے جو کام جس طرح بندہ کرتا ہے ویسے کچھ لوگ اپنی خواہشات کے لیے کرتے ہیں, اپنی خواہشات کے لیے سب کو چھوڑتے ہیں. ماں باپ چلاتے رہے رات بھر, نہیں میری خواہش ہے آج جانا ہے تو جانا ہے. یہ کئی لوگوں کی جو خواہشات ہیں انہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ رب تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ اے نبی آپ ایسے لوگوں کی حمایت کریں گے؟ ہرگز نہ کرنا ایسے لوگوں کی حمایت, ایسے لوگوں کی حمایت نہ کریں. حضور کو اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے جو صرف خواہش کے پیچھے لگے رہتے ہیں, صرف خواہش کے پیچھے. قربان کرو میرے عزیزوں, کچھ چیزوں میں صبر کرنا سیکھو. سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ لخت جگر ہیں کہ یہودی عورتوں نے ایک بار پلان بنایا, فاطمہ کے جسم پر جو کپڑے ہوتے ہیں وہ پیوند لگے ہوتے ہیں, کپڑوں پہ بھی پیوند لگا رہتا تھا. رسول خدا کی بیٹی ہیں. یہودیوں نے, عورتوں نے ایک دعوت رکھی اور اس میں حضرت فاطمہ کو بلایا کھانے کے لیے. نہیں وہ کوئی ایسا ہی کہ اس میں سارے شہر کی اچھی خاصی عورتیں تھیں. حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم آؤ اپنے اسلام کی دعوت دو. تو اس غرض سے حضرت فاطمہ کو بلائے, لیکن ان کی نیت کیا تھی کہ حضرت فاطمہ کے لباس پر سارے لوگ ہنسیں. رسول خدا کی بیٹی کیسا لباس پہن کے آئی, اس کے پاس پہننے کو لباس تک نہیں ہے. حضرت فاطمہ نے منظور کر لیا, میں آؤں گی جہاں اسلام کی بات ہوگی, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی بات ہوگی. رات کو جب نکلنے لگی, اللہ اکبر, روایت میں ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جنتی لباس آیا. جبرائیل امین کے ذریعے سے حضرت فاطمہ کو حضور نے پیش کیا. حضرت فاطمہ وہ جوڑا پہن کر کے آئی ہیں. اللہ اکبر. عورتیں بتاتی ہیں کہ وہ اندھیرے کمرے میں آئے تو پورا روشنی ہو چکی تھی. ویسا لباس ہم نے نہ کبھی سنا تھا نہ دیکھا تھا. پوچھا فاطمہ سے کہ فاطمہ ہم تو آج
کسی فنکشن یا دعوت کے لیے نہیں بلائے تھے، ہم تو صرف تمہارے لباس کا مذاق اڑانے کے لیے آج دعوت دیے تھے، یہ لباس تمہارے جسم پر آیا کیسے؟ حضرت فاطمہ نے کہا او خواتین، جب کوئی اللہ والوں کا مذاق اڑانا چاہے اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر ایسے رد کے لیے لباس اتارتا ہے کہ پھر دنیا میں ان کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس لختے جگر کو اللہ عز و جل نے جنتی لباس اتارا، ان کے گھر میں جنتی دسترخوان اترا، حتیٰ کہ اس گھرانے کی حالت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اچانک مسکرانے لگے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جبرائیل وحی لے کر کے آئے ہیں، دروازے پر کھڑے ہیں، اندر نہیں آ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، اگر اجازت ہو تو اندر آؤ۔ بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی یہ عزت ہے کہ وہاں جبرائیل بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے تھے۔ اس فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی پر لاکھوں سلام۔ لیکن جانتے ہیں آپ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی بات آج میں تھوڑی سی آگے بڑھا کر کے رخصت ہونا چاہوں گا۔ عورتوں کو بھی فکر کیا ہونی چاہیے، بچیاں اپنے باپ اپنے شوہر اور اپنے بھائیوں کی بھی اگر آج فکر کر لیں بہت ساری چیزوں سے یہ آزاد ہو جائیں گی، بہت ساری چیزوں سے آزاد ہو جائیں۔ ہو کیا رہا ہے کہ بچیوں کو ایسا لگتا ہے ہماری زندگی میں کل کام ہمارا مقصد کھانا بنانا، صبح دوپہر شام میں بچے ہوئے کپڑے دھلنا، ہانڈیاں مانجنا، اس میں سے بھی کوئی وقت بچ جائے تو سیریل دیکھنا، اس کے علاوہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا ایک مقصد دیکھیں آپ، جانتے ہیں آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دختر نیک اختر جن کی ہمیشہ تمنا کیا رہتی تھی، فرماتی ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت علی سے ان کا نکاح طے کیا تو مہر مقرر کرنے کے لیے حضور نے خود ان سے مشورہ کیا حضرت فاطمہ سے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وفات کے وقت آخری دن ہے ان کی زندگی کا، جلدی جلدی کپڑے دھو رہی ہیں، گھر کا سارا سامان سلیقے سے لگا رہی، حسنین کریمین کو نہلا رہی۔ حضور کی وفات کے صرف 6 مہینے کے بعد آپ کا انتقال ہوا، ان 6 مہینوں میں حضرت فاطمہ کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کو سارے کام کروا کر کے دے رہی۔ حضرت علی جلدی اندر داخل ہوئے، پوچھا کہ فاطمہ آج یہ اتنی تیزی سے کام کیوں ہو رہے ہیں؟ کہا میرے شوہر نامدار رفیق حیات، میں چاہتی ہوں کہ حسنین کریمین کو آخری بار اپنے ہاتھوں سے نہلاؤں دھلاؤں، مجھے معلوم نہیں کہ میرے بعد انہیں اب کون پہنائے گا، مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کی آخری ساعتیں آ گئی۔ تو حضرت علی نے غمناک لہجے میں دیکھا تو حضرت فاطمہ اندر گئیں، ایک طاق میں سے ایک چٹھی لے آئی، کہا کہ یہ چٹھی کھولنا مت، میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر میں یہ میرے سرہانے پر رکھ دینا، دفن کر دینا اس کو۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس رفیق حیات سے ہمیشہ راضی رہے، ہمیشہ راضی رہے۔ حضرت فاطمہ سے کہتے فاطمہ کیا یہ راز مجھے بھی نہیں بتاؤ، اس چٹھی میں کیا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اے میرے سرتاج علی مرتضیٰ، جب آپ سے میرے نکاح کی بات ہو رہی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، کہا فاطمہ علی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ علی اخلاق میں بہت بلند ہے، علی تہجد گزار ہے، تقوی شعار ہے، کیا میں تمہارا نکاح علی کے ساتھ کروں؟ اور مہر میں علی کو میں نے 400 مسقال چاندی کی بات کی ہے، کیا تم اس بات سے راضی ہو؟ باپ اپنی بیٹیوں سے پوچھے نکاح کے متعلق، یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ ذکر کیا، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے عرض کیا آقا علی سے نکاح تو منظور ہے لیکن مہر یہ منظور نہیں ہے، مہر یہ کم ہے، 400 مسقال اس زمانے کے بہت ہو جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ تم مہر میں کیا چاہتی ہو بتاؤ، میں علی سے مطالبہ کروں۔ حضرت فاطمہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ میرا نکاح اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں فاطمہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کروں۔ تب حضرت فاطمہ کہتی ہیں تب تو پھر مہر زیادہ ہو، اللہ رب العزت اس نکاح کا معاملہ فرما رہا ہے تو اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 400 مسقال چاندی نہیں۔ پھر پوچھا کیا مہر چاہیے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ سے آپ گزارش فرمائیں کہ علی کا نکاح فاطمہ سے اس مہر پر ہو کہ رسول پاک کی امت کی بخشش لکھ دی جائے، آپ کی امت کی مغفرت لکھی جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، آپ دیدہ ہو گئے، رب تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئے۔ اے رب ذوالجلال، فاطمہ میری امت کی بخشش کا سوال کر رہی ہے، مہر میں اسے یہ چاہیے۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا سر اٹھائیں، آپ کی آدھی امت کی بخشش فاطمہ کا مہر ٹھہرا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ کہتی ہیں میں نے وہ لکھوا لیا تھا چٹھی میں تاکہ بروز قیامت میں میرے رب سے میرے حبیب کی امت کی بخشش کا سوال کروں۔ اے علی، اس چٹھی میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سوچ ہے۔ اے میرے عزیزو، ہم کون ہیں جو میرے آقا کی امت کی خبر رکھتے ہو؟ ہم میں سے کس کو یہ طلب ہے کہ رسول پاک کی امت گڑھے میں گرنے سے بچ جائے؟ یہاں تو گڑھے کھودے جا رہے ہیں، جتنے گرے تو اچھے ہیں۔ ہم میں سے کون یہ چیز کی خواہش رکھتا ہے؟ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من لم یہتم بامرنا فلیس منا، جس نے اس حال میں صبح کی کہ میری امت کی بھلائی کا نہیں سوچا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ آج کیا یہ دردناک حالات ہمیں بیدار نہیں کرتے؟ کوئی ہم میں سے یہ دعا نہیں کرتا کہ اے اللہ اب امت کا بھلا کر دے؟ ہمارے نوجوان نسل جس راہ پر جا رہی ہے، ہم آنکھیں دیکھ دیکھ کر کے تاڑ تاڑ کر کے بھی اس کے متعلق نہ دعا کرتے ہیں نہ اس کے اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ حضرت فاطمہ تھی جو گھبرا جاتی تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ حضور کو اگر کوئی ایک درد ستاتا ہے تو وہ امت کی فکر کا درد ہے، امت کا غم ہے، امت کی بخشش کا درد۔ جب مدینہ طیبہ میں واقعہ ہوا کہ صحابہ نے کہا اچانک حضور پاک نظر نہیں آ رہے ہیں، صحابہ بے قرار ہو کر ڈھونڈنے لگے کہ آقا ہیں کہاں؟ ایک صحابی نے پا لیا حضور مدینے کے نواح میں دور کسی ایک جنگل کے پاس سجدے میں ہیں، اور حضرت ابو بکر وہاں ڈھونڈتے ہوئے پہنچے۔ ایک بکریاں چرانے والا گزر رہا تھا، پوچھا کیا میرے آقا کو تو نے دیکھا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں کئی لمحے ہو گئے نظر نہیں آ رہے۔ اس چرواہے نے کہا میں نہیں جانتا تمہارا نبی کون ہے، تمہارا آقا کون ہے، ہاں البتہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی ایک آدمی اتنا رو رہا ہے کہ اس کے رونے کی آواز سے میری بکریوں نے کھانا چھوڑ دیا ہے، چارہ چھوڑ دیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا یقیناً اس طرح کا رونا تو میرے آقا کا ہی ہوگا۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا اس چرواہے سے